بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں السلام علیکم. افسوس سے آج اخبار میں خبروں میں یہ دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب اپنی کرسی کے بچاؤ کے لیے اپنے پارٹی کے ممبروں کو اور اپنے الائز کو نام استعمال کیا ہے. میں تو کہتا ہوں ہم نوا. بہرحال ان کو خوش کرے گا, ان سب کو بجٹ دے گا. ہاں یہی طریقہ رہے, جو جدھر سے بولے بجٹ دے دے. جب بجٹ ہوتا نہیں ہے, بجٹ ملتا نہیں ہے. سندھ میں کئی وعدے کر کے گئے, اب تک تو کوئی ایک بھی عمل نظر تو آتا نہیں ہے. لیکن یہ سندھ کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے, یہ کہاں کے قانون ہے, کہاں کی یہ سوچ ہے کہ جو ممبر منتخب ہو کے آ گیا اسے بجٹ ملتا ہے اس کی مرضی کے مطابق, قوم کی ضرورت کے مطابق یا ترقی کے مطابق نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی میں اس طریقے کی حرکت کو بہت برے الفاظ میں پہچانا جاتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. بڑے بڑے رقوم گم ہو جاتے, بھئی آپ کہاں استعمال کرتے ہیں, حساب کا کوئی بھی. کس نے کہا کہ بڑی کوشش کی ہے اس حکومت نے ان کو ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر جنہوں نے پاکستان کو لوٹا. اچھا, یہ تو صرف پنجاب پہ شوق رکھتے ہیں, تو نواز شریف کے پیچھے, کیونکہ ان کو وہاں ان سے مقابلہ ہوگا اور وہ پی ایم ایل نون کو ختم کرنے کے لیے اور گرانے کے لیے کئی حربے استعمال کیے, جس میں یہ حربہ بھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بھی لوٹا ہے پاکستان کو, ان کو دعوت دی گئی ہے. میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا 2 بار کہ کس طرف اونٹ جا کر بیٹھ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تو قانون ہونا چاہیے کہ کتنی رقوم سے پرائم منسٹر صاحب بجٹ کس طریقے سے بانٹے ایوانوں میں, یا چیف منسٹر یا میئر. کیا وہ جن کو جو ووٹ نہیں دیتے پرائم منسٹر کو یا چیف منسٹر کو, ان کے ووٹروں کا حقوق کون پورا کرے گا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جانبداری ہے اور غیر ذمہ داری ہے. اور ان کا کیا بنتا ہے جو ووٹ ہار گئے ہیں اور پرائم منسٹر کو ووٹ نہیں دے سکے ہیں, تو ان کی بجٹ بھی نہیں ملتی. دیکھیے, یہ کوئی خرید و فروخت بازاروں کا نہیں ہے. یہ جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے, یہ ضرورت ہے صحیح ملک کو چلانے کے لیے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ برابری کا موقع دینے کے لیے. اور میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہاں پابندی ہونی چاہیے. یہ نہیں جتنا چاہے خسارے میں لے جائیں بجٹ کو, اور ایسے خرچوں پہ خرچ کریں جس سے خود کی انفرادیت ہی پھولتی ہے اور پھیل کے سامنے آتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر میرے خیال کے مطابق اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم پہچانیں کہ سارے ملک کے لوگ کو حق بنتا ہے, اور ترقی جہاں بہتر ہو سکتی ہے ان پیسوں سے وہاں استعمال کیا جائے. ہاں آج یہ بھی انہوں نے بڑا بتایا ہے کہ 15 بلین کا اس سال پاکستان کو آمدن ہوا ہے, یعنی کہ گزرتے سال میں عوام کے بھیجے ہوئے فنڈز. میری ذاتی تو خیال یہ ہے
یہ بھی ایک مذاق ہے. اگر آپ دیکھیں کتنے لوگ یہاں سے باہر گئے ہیں پڑھ کے ہمارے خرچوں پر، یا انہیں کوئی فن سکھایا گیا ہمارے خرچوں پر، وہ باہر ہیں. ان کی بھی ان کے پاس لسٹ نہیں ہوگی. وہ بس جب پی آئی کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے تو ہر ملک میں، باہر ملکوں میں ان کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور اگر پاکستان کو برا کہنا ہوتا ہے وہ نکل آتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ووٹ بھی مانگتے ہیں جو انہوں نے دیا. کتنا مل رہا ہے؟ ہاں، آپ کے لیے تو یہ بچاؤ کی بات ہے، لیکن یہ سارے افسوس سے کہنا پڑتا ہے فریب ہے، اور یہ سب اس میں ملوث ہے. لیکن کم سے کم جو نظر آتی ہے بجٹ، جو دی بھی نہیں جاتی، اس کے ساتھ یہ کھیل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے قرضے جات بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جائیں گے. ایک خبر تھی آج اس میں بھی کہ اسٹیٹ بینک نے منع کر دیا ہے پاکستان کے لیے کچھ تو بیان دیے ہیں بہت ہی زبان چبا چبا کے اس حکومت نے، کہ آئی ایم ایف کی اس پہ ہم چلیں گے تو اس میں تو مسئلے ہوں گے، بہت زیادہ. مسئلے کیا ہوں گے؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے مہندی لگائی ہے، اب کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دولہا نہیں دلہن سمجھتے. خود سوچیں کہ کہاں ہے یہ مسئلہ اور کہاں لے جا رہا ہے اس ملک کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ان چیزوں کو دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور ایک بیان دینے سے حکومت صاحب بات نہیں بنے گی. ابھی بھی روز مار رہے ہیں مسلمانوں کو ہندوستان میں. سوچیں کرنا کیا ہے. اور ویسے بھی آپ ملک کو تو تباہی کے راستے پر لے آئے، تو کیوں نہیں ایک اور سوچ کے مطابق مسلمانان ہند کو کوئی ایسے تحفظ دے کہ وہاں کی حکومت بھی سمجھ جائیں کہ آپ میں تھوڑی سے، زیادہ نہیں، تھوڑی سے ہمت ہے. شکریہ. ہماری آج کی باتوں میں ایک بات رہ گئی ہے جو بہت ضرورت کی اہمیت ہے. آپ کی حکومت سوئی ہوئی ہے، لیکن میں نشاندہی کر رہا ہوں پبلک میں اس پیغام کے ذریعے کہ آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ پہ پہلے ذکر کیا ہے کہ گیس جو ہمیں باہر سے اب لے آنا پڑتا ہے، اس میں میں نے ظاہر کیا آپ پر کس طریقے سے اس حکومت نے 1.5 سال ضائع کیا میرے جانے کے بعد پچھلی بار، اور گھما بیٹھے ایکسون موبل کے ساتھ انہوں نے کانٹریکٹ. اب قطر کی حکومت نے شرکت کی بات کی ہے، اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ گیس کے سلسلے میں مہینہ 2، زیادہ سے زیادہ 3 مہینے تک یہ ٹھہریں گے. اور آپ نے اب تک ان کے ساتھ کئی باتیں درمیان میں چھوڑ دی ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ یہ کریں گے، ان کے پیچھے ہندوستان بھی پڑا ہے، بنگلہ دیش بھی پڑا ہے، شری لنکا بھی پڑا ہے، کہ یہ ایک پروجیکٹ جو رہتا آپ کا یہ ہمیں دیں، لیکن یہ ہمیں پاکستان کے لیے ضرورت ہے. تو خدا را ہم آپ کو نشاندہی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جلد اس پہ لگیں اور قطر کے ساتھ سارے معاملات فائنل کریں، کیونکہ اگر آپ نے اور اس پہ دیر کی تو جو یہاں حشر ہوگا اس کے آپ ذمہ دار ہیں. ویسے تو میں نے کہہ دیا ہے کہ جو آپ کے ذمہ دار ہیں ان کو تو جائزہ لینا چاہیے نا کہ بھائی کیسے چل رہا ہے ملک. شکریہ.